میرے بھائیوں، ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. پہلے اس قاعدے کو سمجھو اچھی طرح سے. ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. اتنا بڑا اثر ہوتا ہے کہ ہر بچہ جو فطرت اسلام لے کر آتا ہے ماحول اسے چینج کر دیتا ہے. انسان کی گھٹی میں جو چیز ڈالی گئی ہے، انسان کی پیدائش میں اور بناوٹ میں جو چیز شامل کی گئی ہے اس میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. ماحول اتنا اثر ڈالتا ہے. حدیث شریف میں فرمایا گیا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانی او یمجسانی او ینصرانی. حضور نے فرمایا کہ ہر بچہ جنا جاتا ہے فطرت پر. کل مولود یولد علی الفطرہ. فطرت کے معنی ہیں اسلام کی ایبیلٹی. اس لیے کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے اسلام کا سبق پڑھے ہوئے. اس لیے کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے اللہ کی معرفت لے کر. وہ جو اللہ کی معرفت لے کر آتا ہے اسی کا نام فطرت ہے. انسان کب پیدا ہوا ہے؟ ہمارے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہماری باڈی ہے اور ایک ہمارا باڈی کے اندر روح ہے. دو الگ الگ چیزیں. ماں کے پیٹ میں 5 مہینے تک باڈی ہوتی ہے، روح نہیں. پھر 5 مہینے کے بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے. پھر آدمی مرتا ہے تو روح گئی اور لاش یہ چارپائی پر پڑی جس کو 3 دن کے بعد آپ حضرات یہاں دفن کرتے ہیں. 3 دن کے بعد کرتے ہیں؟ فوراً کرتے ہیں. اچھا، اللہ کا شکر ہے. ورنہ 3 دن تو برف خانے میں رکھی رہتی ہیں لاشیں ان ملکوں میں، اس کے بعد دفن کرنے کو ملتی ہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو احوال ٹھیک ہوئے. یہ جو لاش پڑی ہوئی ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ لاش ہے. یہ لاش عربی لفظ ہے، مخفف ہے لا شیء کا. نتھنگ، یہ کوئی چیز نہیں. اور فلاں صاحب تو پاس ہوئے، فلاں صاحب تو پاس ہوئے، گزری گیا. گجراتی میں کہتے ہیں گزری گیا. اردو میں کہتے ہیں انتقال ہو گئے. انتقال کے معنی انتقل من مکان الی مکان، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا وہ تو. اور یہ پڑا ہے چارپائی پر. یہ کیا ہے؟ یہ لاش ہے. لاش ہے انہیں نتھنگ، کچھ بھی نہیں. تو دیکھو روح اور باڈی الگ ہو گئے. ماں کے پیٹ میں 5 مہینے تک باڈی تھی، روح نہیں آئی. پھر روح اس میں آتی. اور درمیان کا جو وقفہ ہے اس وقفے میں روح اور باڈی دونوں ساتھ چلتے رہتے ہیں. اس وقت ہماری باڈی بھی ہے اور ہماری روح بھی ہے. اس باڈی کو ڈیل کرتی ہے یہ روح. اگر باڈی اتنی ہے کہ روح سے ڈیل کر سکے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کا وزن خدا نہ کرے 200 کلو گرام ہو جائے تو آپ کی روح آپ کے جسم کو ڈیل نہیں کر سکے گی. پھر اب آپ چارپائی پر پڑے رہیں گے، اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتے. اگر کسی کا وزن 200 کلو ہو جائے وہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا، چارپائی پڑا ہے. کیوں پڑا ہے؟ باڈی بھاری ہو گئی. روح میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اسے ہلا سکے ادھر سے ادھر. اسی لیے جس کا وزن بڑھ جاتا ہے اور پھر اس کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ وزن گھٹاؤ. وزن گھٹانے کا مشورہ کیوں دیتا ہے؟ روح اس باڈی کو ڈیل نہیں کر پاتی. یہ جو وزن گھٹاؤ گے تو ہی روح اس کو استعمال کر سکے گی صحیح طریقے میں. مجھے بتانا کیا ہے؟ بتانا یہ ہے کہ قیامت کے دن جو بدن ملے گا وہ 100 ہاتھ لمبا ہوگا. اور جب 100 ہاتھ لمبا ہوگا تو اتنا ہی موٹا تازہ بھی ہوگا. اگر اس وقت ہمارا جتنا بدن ہے ایسا ہی 100 ہاتھ کا ہو جائے تو ماچس کی تلی ہو گئی. تو اتنا موٹا تازہ ہوگا. ایک حدیث شریف میں ہے کہ کافر کی ایک ڈاڑھ احد پہاڑ جتنی بڑی ہوگی.
جہنم میں جب کافر ڈالا جائے گا جلنے کے لیے تو اس کی ایک ڈاڑھ پہاڑ جتنی بڑی ہوگی، تو جب ایک ڈاڑھ تو 32 دانت اور ڈاڑھیں ہیں، کتنے پہاڑ منہ میں ہوں گے، اور سارا جسم کتنا بڑا ہوگا۔ اب یہ قیامت کو جو اتنا بڑا جسم دیا جائے گا، کیوں دیا جائے گا؟ یہ جسم جہنم کا عذاب سہارا نہیں سکتا، اور یہ جسم جنت کا ایک انگور، سارا ٹورنٹو مل کر جنت کا ایک انگور نہیں کھا سکتا۔ جنت میں ایک انگور اتنا بڑا ہے کہ سارے ٹورنٹو کے مسلمان اکٹھا ہو کر ایک انگور نہیں کھاتے، اور جنت میں تو پلیٹ کی پلیٹ اڑائے گا، تو اس جسم کے ساتھ کیسے اڑائے گا؟ اس لیے قیامت کے دن جو دوسرا جسم ملے گا وہ بڑا لمبا چوڑا ڈیل ڈول کا ملے گا کہ ایک پلیٹ نہیں 10 پلیٹ لاؤ انگور کی تو ابھی کھا جائے۔ اب اتنا بڑا جسم اور یہ ہلکی پھلکی روح اسے کیسے ڈیل کرے گی؟ اس لیے اللہ کا نظام یہ ہے کہ ایک وقت کے بعد میں روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے، اور روح عالم برزخ میں جاتی ہے، اور اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے، اس میں قوت اور طاقت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ پوری برزخ کی زندگی میں روح پاورفل ہوتی جاتی ہے، اور یہ باڈی مٹی میں دے دی، یہ کہہ کر کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے یہ باڈی بنائی تھی، اس باڈی کو پھر اسی مٹی کے حوالے کیا جا رہا ہے، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ منہا نخرجکم تارۃ اخری، ہمیں تم اس میں سے نکالیں گے ایک بار اور۔ یہ مٹی یہاں مل گئی، مٹی میں مٹی مل گئی، قیامت کے دن یہ مٹی پھر واپس اکٹھا کی جائے گی۔ ہمارے جسم کی مٹی جہاں جہاں اس کے اجزاء بکھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سارے اجزاء اکٹھا کریں گے اور اس کا ریکنسٹرکشن کریں گے، نشأت ثانیہ ہوگی اس کی، اور اسی مٹی سے 100 ہاتھ کا جسم تیار ہوگا، نئی کوئی مٹی شامل نہیں ہوگی۔ اس وقت جو ہمارا بدن ہے، اس کی جو مٹی ہے، ہمارے بدن میں کتنی مٹی ہے؟ مشکل سے 300 گرام مٹی، یہ سر سے پیر تک ہم نظر آتے ہیں، اس میں مٹی کل 300 گرام ہے، اور بقیات اس میں پانی ہے، ہوا ہے، آگ ہے۔ وہ ہوا میں چلی گئی، پانی میں چلا گیا، تو یہ جو 300 گرام مٹی سے یہ جسم بنا ہوا ہے 5 فٹ کا، اسی 300 گرام مٹی سے 100 ہاتھ کا جسم بنے گا، اور پھر وہ جسم 100 ہاتھ کا بنے گا۔ پھر وہ روح جو طاقت پاورفل ہو گئی ہے، برزخ کی پوری زندگی میں پاورفل ہو گئی ہے، اسے وہاں سے چلایا جائے گا، اور وہ آ کر اس جسم میں داخل ہوگی، اور پھر وہ اس جسم کو ڈیل کرے گی ابد تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔